سورۃ الانبیاء مکیۃ، سورہ انبیاء مکی ہے۔ وہیہ مئۃ و احدی و اثنتا عشرۃ آیۃ، اور اس میں مئۃ و احدی عشرۃ 111 یا 112 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ انبیاء ہے، اس میں 111 یا 112 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقترب قرب للناس اہل مکہ منکر البعث حسابهم یوم القیامت وهم فی غفلۃ عنہ معرضون۔ لوگوں کے لیے قریب ہے ان کے حساب کا وقت اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ ان التأہب لہ بالایمان، اس پر ایمان کی تیاری کرنے سے اعراض کر رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے جو بھی نصیحت آتی ہے یکے بعد دیگرے، الا استمعوہ وہم یلعبون، تو وہ اس کو سنتے ہیں اس حال میں کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ للناس، اس سے مراد اہل مکہ ہے۔ الناس سے مراد کیا ہے؟ اہل مکہ ہے، اس لیے کہ آگے جتنی صفات اور جتنی مذموم حرکتیں بیان کی گئی ہیں وہ مکہ کے اندر، مکہ والوں کے اندر پائی جا رہی تھی، تو اس وجہ سے للناس سے مراد کیا ہوں گے؟ اہل مکہ۔ اور اہل مکہ میں سے بھی کون؟ جو بعث بعد الموت کے منکر ہیں۔ مکہ میں ایمان والے بھی ہیں، وہ چھٹ گئے، تو کون؟ جو بعث بعد الموت کے منکر ہیں، یعنی کافر ہیں اور مشرک ہیں۔ تو مکہ کے مشرکین، مکہ کے کافرین مراد ہوں گے کس سے؟ الناس سے۔ تو مکہ کے مشرکین کے، اہل مکہ کے لیے یعنی بعث بعد الموت کے منکرین کے لیے ان کے حساب و کتاب، ان کا حساب و کتاب قریب ہو گیا، یعنی حساب و کتاب کا وقت، اور وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے، وہ قریب ہو گیا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ عَنْهُ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ کس سے اعراض کر رہے ہیں؟ عَنِ التَّأَہُّبِ لَهُ بِالْإِيمَانِ، ایمان کی تیاری کرنے سے اعراض کر رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی تیاری کرنے سے کیا کر رہے ہیں؟ وہ اعراض کر رہے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے حساب و کتاب کا وقت کیا ہو چکا ہے؟ قریب۔ تو قیامت کو قریب اس لیے کہا جاتا ہے کہ مراد کیا یوم القیامہ ہے، تو قیامت کو قریب اس لیے کہا جاتا ہے کہ کل آت فہو قریب، کہ ہر وہ چیز جو آنے والی ہے، آ رہی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ قریب ہوتی ہے نا۔ تو قیامت کیا ہے؟ آ رہی ہے دنیا کی طرف، تو یہ کیا ہے؟ قریب کہلائے گا۔ آگے دیکھیے کہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس جو بھی نصیحت آتی ہے، محدث شیئا فشیئا ای لفظ قرآن، یعنی جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تھوڑی تھوڑی، قرآن کے الفاظ اترتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت والے الفاظ قرآنی اتارتا ہے تھوڑا تھوڑا، کبھی ایک آیت کبھی دو آیت، الا استمعوہ وہم یلعبون، تو یہ لوگ اس کو سنتے تو ہیں لیکن سننے کا مقصد ماننا نہیں ہوتا، بلکہ سننے کا مقصد ٹھٹا اڑانا ہوتا ہے، مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ وہم یلعبون، اور یہ کھیلیاں کر رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو محدثین کا مطلب کیا ہوا؟ شیئن فشیئن، تھوڑا تھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کوئی نصیحت اتارتا ہے، یعنی الفاظ قرآنی اتارتا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے ہیں قوم کے سامنے، تو یہ لوگ بھی اس کو سنتے ہیں، لیکن قبولیت کا سننا نہیں بلکہ اعراض کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم عن معناہ واسروا النجوى الکلام الذین ظلموا بدل من باب واسروا النجوى هل هذا ای محمد الا بشر مثلکم فما یاتی به سحر افاتأتون السحر تتبعونه وانتم تبصرون تعلمون انه سحر۔
ان کے دل غافل ہیں. کن کے دل؟ یہی کفار مکہ کے دل کیا ہیں؟ مکہ والے کافر اور مشرکین کے دل کیا ہیں؟ غافل ہیں. کس چیز سے غافل ہیں؟ اب معنی ہو یعنی الفاظ قرآنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا، اس کے معنی کو سمجھنے سے کیا ہے؟ یہ غافل ہیں ان کے دل. وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چپکے سے سرگوشی کرتے ہیں یہ لوگ. الکلام الذین ظلموا بدل من باب وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور یہ لوگ سرگوشی کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور سرگوشی کرتے ہیں وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، یعنی خفیہ کلام کرتے ہیں، آہستہ گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے سے. کیا کہتے ہیں؟ وہ آہستہ گفتگو کیا ہے، وہ سرگوشی کیا ہے؟ هل هذا اے محمد الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمہاری طرح ایک رسول، تمہاری طرح ایک انسان. یعنی محمد تو تمہاری ہی طرح ایک انسان ہے، لہذا اس کا جو کلام پیش کر رہا ہے اس کے کلام کے پیچھے پڑنے اور اس کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. محمد تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے. فما یاتی بہ سحر، محمد جو چیز پیش کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ جادو ہے نا، لہذا اس جادو کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. افتاتون السحر تتبعونہ وانتم تبصرون، کیا تم جادو کی اتباع کرو گے، جادو کو مانو گے حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، جان رہے ہو کہ یہ جادو ہے؟ یہ کون کہا کرتے تھے؟ مکہ کے کافرین، مکہ کے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مبارک سے یا صحابہ کرام کی زبانی قرآن کی بات، دین کی بات جب سنا کرتے تھے تو اس طرح کے فقرے کسا کرتے تھے، ہے نا. آگے دیکھیے، النجوہ آہستہ کلام، اور الذین ظلموا بدل من باب اسروا النجوہ. اسروا النجوہ میں جو واو ہے، اسروا ہے نا، النجوہ اسروا فعل ہے نا، اسروا کیا ہے؟ فعل ہے. اس میں واو ہے جو جمع مذکر کی علامت ہے نا، جمع مذکر غائب کی علامت ہے، تو اسی واو پر عطف ہے کس کا؟ اسی واو سے بدل ہے کون؟ الذین ظلموا، الذین ظلموا. گویا کہ اسروا فعل ضمیر بن جائے گا مبدل منہ واو بشکل واو، ہے نا، ضمیر مبدل منہ اصلا، اور شکلن کیا ہے؟ واو مبدل منہ، اور الذین ظلموا کیا بن جائے گا؟ بدل بن جائے گا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، قال لهم ربی یعلم القول کائنا فی السماء والارض وهو السمیع لما اسروا والعلیم به. قال لهم ربی، میرے پروردگار نے ان سے کہا، ان کے بارے میں کہا، ان سے کہا یعلم القول، قال ربی یعلم القول، انہوں نے کہا ان سے، کنہوں نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا. کن سے کہا؟ کافرون سے کہا کہ یا ربی یعلم القول کائنا فی السماء والارض، میرا پروردگار خوب جانتا ہے تمام باتوں کو جو آسمان و زمین میں ہیں، چاہے تم آہستہ بولو چاہے زور سے بولو، سمجھا، خلاؤں میں گم ہو کر کے بولو یا زمین میں چھپ کر کے بولو، میرا پروردگار خوب جانتا ہے نا. تو رسول نے کہا ان سے کہ میرا پروردگار جانتا ہے تمام باتوں کو جو آسمانوں میں ہوتی ہے اور زمین میں. هو السمیع لما اسروا العلیم به، اور وہی سننے والا ہے ان چیزوں کو جو یہ لوگ چھپا کر کے بولتے ہیں، اور جاننے والا ہے اس کو، ہے نا. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کیا بول رہا ہے، کب بول رہا ہے، کون کون بول رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے. بل للانتقال من غرض الى آخر فی المواضع الثلاثہ، تین کو بل آ رہا ہے، سمجھا. بل قالوا اضغاث احلام بل هو شاعر، ہے نا. اور ایک اور ہے بل قالوا بل افتراء، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراء بل هو شاعر، ہے نا. تو تین بل ہے، ان تینوں کے بارے میں فرما رہا ہے. بل للانتقال من غرض الى آخر، بل آتا ہے ایک غرض سے دوسرے غرض کی طرف منتقل ہونے کے لیے. بل کس لیے آتا ہے؟ ایک غرض سے دوسرے غرض کی طرف منتقل ہونے کے لیے. فی المواضع الثلاثہ، تینوں جگہوں میں. کس میں؟ تینوں جگہوں میں، یعنی تینوں جگہ جو بل آیا ہے نا، تو وہ ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف، ایک غرض سے دوسرے غرض کی طرف منتقل ہونے کے لیے آیا ہے نا. تو بل قالوا اضغاث احلام، کہ وہ لوگ کہتے ہیں فیما اتی بہ من القرآن، اس قرآن کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ قالوا اضغاث احلام، وہ لوگ کہتے ہیں قرآن کے متعلق کہ یہ
پریشان کن خیالات ہیں، سمجھا؟ یہ پریشان خواب ہیں۔ اخلات رآہا فی النوم، یعنی پریشان خیالات ہے جس کو انسان خواب میں دیکھتا ہے۔